نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم شرکائے کورس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام شروع ہونے والا اور چلنے والا فن خطابت کورس کا یہ آج چوتھا سبق ہے، اور ہم آج اس چوتھی نشست میں ایک نئے موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ اس سے قبل ہم نے 3 لیکچر اور نشست میں آپ کو بتا دیا تھا۔ سب سے پہلی نشست میں ہم نے خطابت کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر بات کی، اور اس کے بعد ایک بنیادی وجہ جو عموماً ہم جو پیش کرتے ہیں اور گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے خطابت میں اثر کیوں نہیں ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ان نام نہاد اسکالروں سے کیوں متاثر ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ تو ہم نے پہلی نشست میں اس کا تذکرہ کیا۔ اگلی نشست میں اس کے بعد ہم نے دوسری نشست میں یہ کیا تھا کہ جب تک 4 چیزیں آپ کو معلوم نہ ہوں تب تک کبھی بھی آپ کسی بھی مجمع میں کبھی بھی بیان نہ کریں۔ اس کے بعد پھر تقریر کو کس انداز سے تیار کریں، ایک مؤثر تقریر کو تیار کرنے میں کون کون سے مراحل سے اس کو گزارنا پڑتا ہے۔ تو یہ 3 نشستیں مکمل کرنے کے بعد آج ہم ایک نئی نشست لے کر آئے ہیں، اور آج کی نشست کا موضوع ہے فن خطابت اور آواز۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائے، اور ہر مخلوق کا اظہار ما فی الضمیر کا طریقہ کار الگ ہے۔ یعنی جانور اپنے ما فی الضمیر کے اظہار مختلف طریقے سے کرتے ہیں، پرندے مختلف طریقے سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت سے مالا مال فرمایا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی تو یہ جو آواز ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں میں مختلف قسم کی آوازیں اللہ نے ودیعت پر رکھی۔ ہر انسان کے بولنے کا جو آواز ہے، یعنی بولنے کی جو آواز ہے، یعنی آواز وہ مختلف ہے دوسرے انسان سے۔ ایک انسان کو آپ سنتے ہیں، یعنی 10 انسانوں کو آپ سنتے ہیں، تو آپ جب ان کی آوازوں کو سنتے ہیں کہ یہاں تک کہ پھر صرف ان کی آواز سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بات کرنے والا کون ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی نعمت عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ تو اس لیے جو آج ہم جو فن خطابت کورس سیکھ رہے ہیں، اس فن خطابت میں جو سب سے بنیادی کردار ہے وہ ہماری زبان کا ہے اور ہماری آواز کی ہے، کہ آج کے خطابت کے دوران ہماری آواز کس طرح ہونی چاہیے، گفتگو کے درمیان ہماری بات کس طرح ہونی چاہیے، اس کی جو ہے وہ اتار و چڑھاؤ کس طرح ہونی چاہیے، اس کی جو ہائی کوالٹی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، یعنی اگر وہ درمیان آواز میں گفتگو کر رہا ہے تو کتنی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی ہماری جو آواز کی مقدار ہے وہ کتنی ہو۔ تو اس بارے میں حتمی طور پر کبھی بھی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ آپ اسی آواز سے جو ہے وہ آپ گفتگو کریں، اس لیے کہ آواز کا تعلق وہ مجمع کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کا مجمع کتنا ہے۔ جتنا مجمع ہوتا ہے، جیسا مجمع ہوتا ہے، جیسا مقام ہوتا ہے، جیسا موضوع ہوتا ہے، اور جیسی گفتگو ہوتی ہے، اسی گفتگو کے مطابق آپ کی آواز کی اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے مجمع میں مثال کے طور پر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مثال مسجد میں آپ بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر مسجد میں ایک درمیانی آواز سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ کہیں پہ لیکچر دے رہے ہیں، ایک عوامی یعنی اجتماع ہے چھوٹا سا، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ مجمع کے حالات اور ان کی تعداد کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ اسی کے بنسبت آپ اگر کسی بڑے جلسے میں ہیں، اور کسی بہت بڑے جلسے میں ہیں، اور یا جو ہے جیسے بہت بڑا اجتماع ہے،
تو اس اجتماع میں جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ کا جو انداز خطابت ہوگا، یعنی آپ کی جو آواز ہوگی تو وہ آواز جو ہے وہاں پر مختلف ہوگی۔ تو اس لیے خطیب کے لیے جو سب سے بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنی آواز پر گرفت اور کنٹرول حاصل ہو، کہ وہ کہاں پر ان کی آواز یعنی اونچی ہونی چاہیے اور کہاں پر ان کی آواز کو جو ہے وہ پس رکھنی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلی بات آپ کو میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ آپ مجمع اور لوگوں کے حالات کو دیکھ کر آپ اپنی آواز کی اتار و چڑھاؤ میں محنت کریں، کہ نہیں جس طرح محفل ہے اسی انداز سے آپ گفتگو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جیسے ہی تقریر شروع کرتے ہیں خطبے سے ہی جو ہے وہ گلا پھاڑ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ابتدائی اوقات میں جب آپ نئے خطابت سیکھ رہے ہیں تو اس وقت ایسی تقریر کرنا، ابتدا ہی سے جو ہے وہ گلا پھاڑ کر جو ہے وہ آپ اونچی آواز سے بولیں، یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جب پریکٹس نہیں ہوتی ہے، ابتدائی سے ہی آپ جو ہے وہ زور زور سے گلا پھاڑ کر بیان کر رہے ہیں تو آپ 2 سے 4 منٹ کے بعد آپ کا گلا مکمل بیٹھ جائے گا۔ یہ آپ تجربے سے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہم نے جو ہے وہ اپنے یعنی خطبہ اساتذہ سے بھی اس بارے میں سنا ہے، اور وہ انتہائی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ ابتدائی ایام میں جیسے ہی آپ ابھی خطابت شروع کر رہے ہیں اور شروع سے آپ نے جو ہے وہ خطبے سے ہی گلا پھاڑنا شروع کر دیا تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ چونکہ آپ خطابت کے میدان میں جیسے جیسے آگے بڑھتے رہتے ہیں ویسے ویسے آپ کا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کی مثال لے لیں، جیسے تجوید کے قاری ہوتے ہیں، ابتدائی ایام میں وہ 2 منٹ تلاوت کرنے کے بعد اس کے بعد ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے، بالکل آگے پڑھ نہیں سکتے، آواز نہیں نکلتی۔ لیکن بڑے بڑے قاریوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ 1 گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں، 1 گھنٹہ تک وہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے گلے میں جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو یہاں پر جو مین وجہ ہے وہ اس کی پریکٹس اور مشق کی ہے، کہ مشق کے بعد ان کا جب گلا چل پڑتا ہے تو اسی کے مطابق چونکہ وہ اپنی آواز کو چلاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ابتدائی خطابت سیکھ رہے ہیں تو اسی وقت سے جو ہے تو یہ آپ کے لیے بالکل خطبے کے شروع سے ہی گلا پاڑنا یہ آپ کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوران خطابت یعنی آپ اپنے سامعین کے حالات اور اسی طرح ان کے رد عمل ان کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ عموماً بسا اوقات جب آواز نہیں آتی تو محفل میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عدم توجہ کے شکار ہو جاتے ہیں، یا جو ہے ان کو انتہائی توجہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بہت غور سے سننا پڑتا ہے آپ کی بات۔ تو لہذا آپ جب تقریر کریں تو دوران تقریر آپ اپنے سامعین کی طرف چاروں طرف نظر دوڑائیں اور ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں کہ آپ کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی خطبے میں جاتے ہیں، تقریر میں جاتے ہیں، یعنی کسی مجلس میں محفل میں جا رہے ہیں تو آپ سے پہلے کئی خطبہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے پہلے کئی خطبہ نے تقریر کی، 1 2 3 جو بھی ہوں، تو آپ ان کی تقریر سن کر بھی اندازہ لگائیں کہ کس قدر آواز جو ہے وہ اس محفل کے لیے کافی ہے، کس قدر آواز سامعین تک پہنچ سکتی ہے یا نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو لہذا آپ سے پہلے آنے والے جو خطیب ہوتے ہیں ان کی آواز کو دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح جب آپ تقریر کرتے ہیں تو اپنی تقریر کے دوران آواز کی اتار چڑھاؤ کا انتہائی طور پر جو ہے وہ خیال کریں کہ کہاں پر آواز کو جو ہے وہ آپ نے اونچا کرنا ہے، کہاں پر آواز کو آپ نے پس رکھنا ہے۔ اسی طرح جو ہے کون سے مقام پر آپ نے ایک جوش اور جذبے والی آواز پیدا کرنی ہے اور کون سے مقام پر آپ نے ایک رحم والی اور ایک ترنم والی آواز کی جو ہے وہ کیفیت پیدا کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا بھی آپ نے خوب مشق کریں۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خطبہ جو ہے وہ خطبہ ایک ترنم کے ساتھ ہو۔ اسی طرح جب آپ اشعار پڑھیں تو اشعار کو بھی کوشش یہ کیجیے کہ آپ ترنم کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح جب آپ موت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، قبر کا تذکرہ ہے، اسی طرح یا کوئی ایسا موضوع ہے جس سے مقصد یہ ہے کہ مجمع کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے،
تو ان جیسے موضوعات کے لیے جو ہے وہ ترنم والی کیفیت اور ترنم والی آواز یہ جو ہے وہ انتہائی مفید اور کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض خطبہ جب تقریر کے لیے آتے ہیں تو ان کی آواز انتہائی پست ہوتی ہے، بہت ہی لو آواز میں وہ تقریر کرتے ہیں، یہاں تک کہ مجمع کو جو ہے ان کی آواز و تقریر سننے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ آپ خاص خیال رکھیں کہ آپ کی آواز مجلس تک پہنچ جائے۔ جب تک آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچے گی، چاہے آپ کی تقریر کتنی ہی اعلیٰ تقریر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہترین موضوع کیوں نہ ہو، کتنی ہی بہترین تیاری کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ کی آواز یعنی ان تمام چیزوں کا جو مقصد ہے تقریر تیار کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کی آواز سامنے والوں تک پہنچ جائے، لیکن جب آپ کی آواز سامنے نہیں پہنچے گی تو آپ کی تمام محنت، آپ کی تمام کوششیں جو ہے وہ رائے گاہ جائیں گی۔ تو اس لیے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز اتنی زیادہ پست نہ ہو کہ سامعین کو سننے میں دشواری ہو۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو بھلے آپ سب سے اچھی تقریر کریں تو سامعین کی توجہ پھر آپ کی طرف نہیں ہوگی، اس کے بعد جب وہ کیا کریں گے، آرام سے اٹھ کے جانا شروع کر دیں گے، یا لوگ کہیں گے چلو یار اس کو چھوڑ دو، جب یہ تقریر ختم ہو جائے باہر جا کے چائے پی لیتے ہیں، چائے پی کے واپس آ جائیں گے، تب تک ان کی تقریر بھی ختم ہو جائے گی، مزہ نہیں آ رہا، آواز جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی خاص طور پر خیال رکھیں کہ وہاں جب آپ تقریر کرنے جائیں، تقریر سے پہلے جو ہے مثال کے طور پر حمد و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ سے پہلے خطبہ آتے ہیں، جب آپ نوٹ کر لیں کہ بھائی وہاں پہ مائک کا سسٹم تھوڑا سا آؤٹ ہے، مائک کا سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو اس میں آپ کوشش بھی کریں کہ انتظامیہ سے کہیں کہ بھائی یہ مائک کا سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا مزید اس کو بہتر کیا جائے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے خطبہ جب اینڈ میں بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو پایا ہے، دیکھا ہے، باقاعدہ ان کی دوران تقریر بھی نظر جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم والے کی طرف ہوتی ہے، اور کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ آواز بڑھائیں اور کہیں پہ وہ اشارے سے کہتے ہیں کہ بھئی آواز گھٹائیں۔ تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کئی مائک کا سسٹم جو ہے وہ اگر کہیں گڑبڑ ہے تو آپ انتظامیہ کو اس بارے میں پہلے سے جو ہے وہ اطلاع دے دیں۔ اسی طرح کہ جب آپ تقریر کریں تو خطبے میں آپ کا انداز الگ ہونی چاہیے، ابتدائی میں آپ کا انداز الگ ہونا چاہیے، آگے آپ کا انداز الگ ہونا چاہیے، بہترین انداز میں ہونا چاہیے، خطبہ انتہائی خوبصورت اور جامع ہونے چاہیے، جامع خطبہ، اتنا لمبا چوڑا خطبہ نہ ہو کہ بعض لوگ آتے ہیں الحمدللہ فلاں کر کے تقریباً اتنے منٹ کا جو ہے ان کا خطبہ ہوتا ہے کہ خطبہ سنتے سنتے سامعین جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ باہر یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و نعت بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن ہمارے یہاں آنے کا مقصد ان کو اپنا عربی خطبہ سنانا مقصد نہیں ہے، نہ جو ہے وہ، بلکہ ہم یہاں پر آئے ہیں، آپ اگر اسٹیج پہ کھڑے ہیں تو کوئی موضوع آپ لے کر آئیں، مین چیز وہ موضوع آپ نے ان کے سامنے رکھنا ہے، تو وہ ایسی کوئی خطبہ نہ ہو کہ جس سے آپ کا موضوع رہ جائے، آپ کا مقصد رہ جائے، تو بجائے آپ جتنی اعلیٰ چیزیں سامنے پیش کریں لیکن آپ اپنا موضوع اور مقصد نہ رکھ پائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی تقریر کامیاب نہیں ہے۔ تو اس لیے جو خطبہ ہیں وہ مختصر بھی ہونے چاہیے اور جامع بھی ہونی چاہیے اور اعلیٰ بھی ہونی چاہیے، ایک بات۔ اس کے بعد اگلا منظر آتا ہے آپ کے ابتدائیے کا، آپ نے ایسا خوبصورت ابتدائیہ پیش کرنا ہے کہ یعنی بنیادی طور پر یہاں پہ یاد رکھیں کہ تقریر میں جو ہے وہ ایک تو خطبہ ہوتا ہے، خطبے کو آپ جو ہے وہ ہٹا لیں، خطبے کے بعد جو ہے وہ بنیادی طور پر جو تقریر ہیں اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، 3 اجزاء میں سے پہلا جز یہ ہے کہ ابتدائیہ ہیں، دوسرا جز جو ہے کہ موضوع کا جو ہے آپ مواد پیش کرتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ جز ہے وہ ہے تقریر کا اختتام۔ اس تیسرے موضوع پہ یعنی آپ اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہیں، تو یعنی خطبے کے حوالے سے تو جیسے آپ کو بتا دیا کہ جامع اور خوبصورت ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جب اگلا موضوع جب آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ ابتدائیہ کیسے ہونی چاہیے، انتہائی بہترین انداز میں آپ کے ابتدائیہ ہوں۔ سب سے بڑے جو خطباء ہوتے ہیں وہ اپنے تقریر کے اس ابتدائیہ میں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ وہ پوری تقریر کا جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے سامنے خطبے کے بعد ابتدائیہ رکھتے ہیں تو ابتدائیہ میں ہی مجمع فیصلہ کرتا ہے کہ خطیب صاحب کی
کی تقریر ہم نے سننی ہے یا نہیں سننی ہے۔ اسی ابتدائیہ میں جو ہے وہ عوام اور مجمع اندازہ لگا لیتا ہے کہ خطیب صاحب کتنے پانی میں ہیں، اور اسی ابتدائیہ سے آپ اپنی سامعین کے جو دلوں کو اور ان کے ذہنوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور تو اس لیے اس ابتدائیے پر انتہائی محنت کریں، بہت زیادہ محنت کریں، اور جتنی زیادہ ہو سکے اس پر محنت کریں۔ یہی آپ کا جو ہے وہ بنیاد ہے جہاں سے آپ اپنے سامعین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے مین تقریر کا جو ہے مقصد اور موضوع ہے کہ اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست پہ بات کریں گے کہ آپ کا موضوع کس حوالے سے ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اور اس کی جو ہے وہ کیا کیا مواد پر مشتمل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست پر اس پہ بات کریں گے۔ یہ تو ہے موضوع، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اگلا ہے اختتام۔ اب اختتام میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کا اختتام ہوتا ہے یہ پوری تقریر کا جو ہے گویا کہ ایک نچوڑ ہوتا ہے، کہ اختتام میں آپ نے بڑے بڑے خطباء کی تقریر سنی ہوگی کہ وہ ایسا اختتام میں ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اختتام میں ایسا جامع اور یعنی اختتام ہونا چاہیے کہ جس میں پوری تقریر کا ایک خلاصہ آپ پیش کریں، کہ عموماً ہم تقریر اچھی کر لیتے ہیں لیکن ہمارے اختتام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، چلتے چلتے اچانک کہیں پہ اپنی تقریر روک دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ تقریر کا جو مقصد ہے وہ زیادہ تر حاصل نہیں ہو پاتا۔ اختتام میں آپ نے بڑے بڑے خطباء کو دیکھا ہوگا کہ ایک پوری تقریر کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عزم لیتے ہیں کہ آپ عمل کے لیے تیار ہیں، یعنی پورا مقصد جو میری تقریر کا ہے وہ یہ تھا کہ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال یہ موضوع کے حوالے سے مختلف ہیں، تو اس لیے اختتام میں ایسا جامع یعنی ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ پوری تقریر کا جو ہے وہ ان کے سامنے خلاصہ جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے تقریر کے ان 3 اجزاء کا بھی خیال رکھنا ہے، ابتدائیہ کیسے ہونی چاہیے، انتہا کیسی ہونی چاہیے، اور آپ کے موضوع اس کا مواد کیسا ہونا چاہیے۔ موضوع اور مواد کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست پہ بات کریں گے۔ تو آج آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ آواز کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے بارے میں اور ان میں بہتر بنانے کے حوالے سے کچھ باتیں ہو گئیں، تو آپ جو ہے ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی آواز بہتر ہو جائے گی۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب تقریر کرتے ہیں تو ہماری گلا جو ہے ہمارا بیٹھ جاتا ہے، بول نہیں پاتے۔ بھائی ابتدائی ایام میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کا گلا اتنا ہی بہتر ہوتا جائے گا، اتنا ہی بہتر اور اعلیٰ بنتا جائے گا۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ابتدائی ایام میں جب آپ کو پریشانیاں آئیں گی گلے کے حوالے سے، آواز کے حوالے سے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ جب کہیں تقریر کے لیے جانا ہو آپ کو تو 1-2 دن پہلے ایسی چیزوں ایسے خوراک کا جو ہے وہ سے اجتناب کریں جس کی وجہ سے آپ کا گلا خراب ہونے کے چانس ہو۔ عموماً بعض لوگوں کے گلے میں بہت مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے ان کا گلا بند ہو جاتا ہے، ان کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی آپ جو ہے وہ خاص خیال رکھیں اور آواز پر جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کریں، اس لیے کہ تقریر میں جو سب سے مین چیز جان ہے وہ آپ کی آواز ہے۔ کہاں پہ آپ نے جوش سے بیان کرنا ہے، کہاں پر آپ نے جو ہے وہ ترنم والی آواز میں بیان کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے آہستہ بیان کرنا ہے، یہ آپ جو ہے وہ مجمع اور ان کی نفسیات کو دیکھ کر، موضوع کو لے کر، موقع محل کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگائیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ جیسے ہی اس میں آگے بڑھتے رہیں گے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ کوشش یہ کیجیے کہ اپنی تقریر کو ترنم بنائیں۔ اگر آپ اشعار کہتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو اب اس نعتوں کو جو ہے وہ یعنی تقریر کو نعت والی کیفیت میں بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک مؤثر اور بہترین طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اور اس سے جو ہے لوگوں کے دل جو ہے نرم بن جاتے ہیں اور بہت جلد اور مؤثر تقریر ہوتی ہے۔ یہ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ہے ہمارا جو موضوع تھا وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔